رضا اکیڈمی نے ملعون وسیم رضوی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے، جس نے نعوذ باللہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کا شیطانی مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست دائر کی تھی۔ رضا اکیڈمی کے سربراہ الحاج محمد سعید نوری صاحب نے ملعون لعنتی وسیم رضوی کی قرآن مقدس کی توہین کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے بعد میڈیا کو بیان دیا۔ رضا اکیڈمی کی جانب سے لعنتی وسیم رضوی کے خلاف 13 مارچ بروز ہفتہ کو دوپہر 2 بجے ٹویٹر پر ایک مہم بھی شروع کی جا رہی ہے، جس میں گرفتار کرو لعنتی وسیم رضوی کو کا مطالبہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید اختر مصباحی، مدرس دارالعلوم رضا مصطفیٰ گلبرگہ، رضا اکیڈمی شاخ گلبرگہ کرناٹک کی جانب سے ایک مذمتی بیان جاری کیا جاتا ہے وسیم رضوی کے خلاف، جو موجودہ ویڈیو کے ذریعے سے اس نے قرآن، صحابہ اکرام اور اسلام کی باتوں پر اس نے اپنی بیہودہ اور احمقانہ غیر عقلی باتوں کو پیش کر کے سارے مسلمانان اسلام کی دل آزاری کی تکلیف پہنچائی، اور اس نے ایسے حرکت کر کے قرآن پر شک پیدا کرنے، صحابہ کرام کی عظمت کو گھٹانے اور دین اسلام میں ایک نئے فتنے کی شروعات کرنے کی کوشش کی۔ رضا اکیڈمی شاخ گلبرگہ اس کے خلاف سخت مذمت کرتی ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی اور جو بھی بن سکتا ہے اس کے خلاف اس کی قانونی کارروائی کی جائے گی، اور اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے گا کہ قرآن یہ جس زمانے میں حضور پر نازل ہوا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ تک من وعن ویسے ہی پہنچایا۔ صحابہ نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ تابعین تک پہنچایا۔ سارے صحابہ کا اس پر اجماع تھا، اتفاق تھا کہ 6666 آیت کریمہ ہیں اور 114 صورتیں ہیں، ان میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی کسی کی جانب سے نہ کی جا سکتی ہے، نہ کی گئی ہے، نہ کل قیامت تک کی جائے گی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی، سارے صحابہ راضی، سارے تابعین راضی، لیکن اس تاریخی شواہد اور حقائق کو جانتے ہوئے بھی ایسی بیہودہ بات کہنا، اس کا معنی اور مطلب کہ نہ اسلام کی تاریخ سے واقف، نہ صحابہ کی عظمت اور ان کی ایمانداری سے واقف، نہ دین کے کسی بھی مسئلے سے واقف، ایسی بیہودہ باتیں کوئی غیر مسلم یا کوئی ایسا شخص کرتا جس کو اسلام سے کوئی تعلقات نہیں ہے تو تھوڑی بات سمجھ میں آتی کہ اس کو اسلام کی تعلیمات دی جائے، لیکن بنام مسلمان ہوتے ہوئے اور ایسی باتیں کہنا کہ اس میں صحابہ نے ایڈ کیا ہے، صحابہ تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کسی بھی ایک آیت کو غیر آیت میں کبھی شمار نہیں کیا اور کسی غیر آیت کو آیت میں نہیں شمار کیا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظی اعتبار سے بھی رکھی، معنی کے اعتبار سے بھی رکھی، اور حفاظ قرآن کے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھا۔ ان سارے حقائق اور شواہد تاریخ اسلام میں 1400 سال تک آج تک مسلمان اس پر قائم بھی ہیں اور اس کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے نہ بدلے جانے پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود وسیم رضوی کا یہ گھٹیا اور بیہودہ اور بالکل بے عقلی بیان، اس کے لیے سارے امت مسلمہ مذمت کرتی ہے اور اس کے خلاف انشاءاللہ جو بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی، اور اس کو دعوت دی جاتی ہے اس چیز کی کہ اگر قرآن سمجھ نہیں آتی ہے، جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے ان تک آ کر قرآن کو سمجھے اور اس سے یہ پتہ کرے کہ اسلام میں یہ قرآن کی ایک ایک آیت حق بجانب سچ ہے اور اس کے معنی اور مفہوم امت مسلمہ بلکہ پوری کائنات کے لیے رہنمائی اور مشال ہے اور رہنمائی کرتی ہے اور امن اور شانتی کا پیغام دیتی ہے۔ وسیم رضوی نے جس طرح سے سپریم کورٹ میں قرآنی آیات کو نکالنے کی بات اور درخواست دی ہے، اس کے خلاف رضا اکیڈمی بمبئی نے بھی اپنی عرضی داخل کر دی وسیم رضوی کے خلاف۔ انشاءاللہ جو بھی قانونی کارروائی ہوگی اس کے خلاف لڑی جائے گی، اور ناموس قرآن پاک کے لیے امت مسلمہ کا ہر فرد اپنی عزت اور ناموس کو قربان کرے گا اور اپنے اس کلام الہی اور قرآن پاک کی حفاظت اور صیانت، جہاں حفاظ قرآن نے اپنے سینوں میں ایک ایک آیت کو محفوظ رکھا ہے، کتابی شکل میں بھی محفوظ رہے گا، عملی طور پر بھی انشاءاللہ قرآن پاک پر عمل کر کے امت مسلمہ اس کی حفاظت کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وسیم رضوی جو ایکس شیعہ بورڈ چیئرمین رہ چکا ہے، اس شخص نے ایک ایسی بات کہی ہے جو کہ یہ ناگزارہ ہر مسلمانوں کے لیے، سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ناگزارہ والی بات ہے، جو کہ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ وہ شخص کے 26 آیتیں نکالنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ غلط چیزیں جو ہے نا بتائی گئیں۔ یہ ساری چیز جو بھی اس نے بیان کی ہے، بتائی ہے، ایک تو یہ مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پہلے پڑھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نہ وہ مسلمان ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے۔ تو ایسے اس شخص کی پہلے تو جو ہے نا ہم اس کی بات کو توجہ نہیں دیتے ہوئے، لیکن اس نے ہمارے قرآن مجید کی طرف انگلی اٹھا کے کہا ہے، اسی لیے اس شخص کے اوپر کڑی سے کڑی جو ہے نا سزا جو مقرر ہوتی ہے IPC کے تحت وہ کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک ایک جو حرف ہے، ایک ایک جو آیتیں ہیں، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سیدھے آسمان سے وحی نازل کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے یہ صحابہ، یہ سرکار کو بتایا جاتا تھا کہ پھر اس کے بعد صحابہ کو آپ بولتے تھے، ایک ایک حرف جو ہے نا لکھا گیا ہے۔ تو ایسے جب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے نا ایک ایک حرف بنایا گیا ہے، تو یہ قرآن یہ آسمانی کتاب ہے، کسی کے ہاتھ کی یا بولی ہوئی کتاب نہیں ہے، بتائی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی کی کلپنا نہیں ہے یہ۔ تو لہٰذا اس کا کوئی حرف غلط نہیں ہو سکتا، اسی کوئی آیت رد و بدل نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اور وہ نالائق وسیم رضوی شیعہ کا جو اپنے آپ کو ایکس چیئرمین بتاتا ہے وہ شیعہ بورڈ کا، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور حکومت ہند سے یہ ہم جو ہے نا گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے دنیا کے مسلمانوں کے اسلامی کی مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو اس نے ہٹ کیا ہے، اور IPC کے تحت جو بھی دھارا لگے گی سخت سے سخت اس کو جو ہے نا قانونی کارروائی اس کے اوپر کی جائے اور اس کو اریسٹ کیا جائے، تاکہ ورنہ یہ جب تک باہر رہے گا ایسے ہی زہر اگلتے رہے گا، ایسے ہی بدگمانی جو ہے نا عقیدہ کی بد اسلامی باتیں کرتے رہے گا۔ تو لہٰذا ہم رضا اکیڈمی گلبرگہ شاخ سے یہ اپیل کرتے ہیں حکومت ہند کو کہ اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور انشاءاللہ ہم لوگ گلبرگہ رضا اکیڈمی کے برانچ کے تحت بھی ہم ایک جو ہے نا پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک ریکویسٹ لیٹر میمورنڈم بھی جو ہے نا دینے والے ہیں، تاکہ اس بدعقیدہ کے اوپر جو ہے نا سخت سے سخت کارروائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رئیس بیلی رضوی، خادم رضا اکیڈمی شاخ گلبرگہ، میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وسیم رضوی جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن شریف نازل ہوئی ہے، اس میں سے کچھ آیتیں گڑی گئی ہیں، بول کر جو ہے نا اس نے ایک الزام عائد کیا ہے اس نے، تو اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وسیم رضوی کے خلاف فرداً یا NGOs کے تحت مل کر جو ہے نا ایک اپنا کمپلینٹ جو ہے نا پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیں، اور ایک FIR کرائیں، جتنا ہو سکے اتنا جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی ہر فرد، یہ امت مسلمہ کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خیام، خادم رضا اکیڈمی گلبرگہ، اس وسیم رضوی شخص کے خلاف ہم قانوناً کارروائی شروع کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے وہ FIR درج ہوں گا انشاءاللہ۔